السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آج میں آپ سب کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ صبح کا وقت تھا اور تمام لوگ اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ اچانک ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہونے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ ایسے لگا جیسے زلزلہ آیا ہو۔ لوگ اس پراسرار آواز اور پھر زمین ہلنے کی وجہ سے گھبرا کر گھروں سے باہر آ گئے تاکہ زلزلے کے نتیجے میں مکانات اگر زمین بوس ہو بھی جائیں تو لوگ اپنی جان بچا لیں۔ پھر گڑگڑاہٹ کی آواز اور زمین ہلنا رکی۔ چند ہی لمحے سکون رہا اور زمین پھر اتنی شدت سے ہلنے لگی کہ مکانات گرنے لگے۔ لیکن لوگ چونکہ پہلے جھٹکے کے بعد گھروں سے باہر آ گئے تھے، اس لیے مکانات کے گرنے کے باوجود بھی سب لوگ زخمی یا ہلاک ہونے سے بچ گئے۔ زمین کی حرکت میں شدت آتی جا رہی تھی، لیکن لوگوں نے ایک بات نوٹ کی کہ زلزلہ صرف شہر کی آبادی میں آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے صرف شہر کے علاقے کی نیچے کی زمین میں بیلچہ گھسا کر اتنے علاقے کی مٹی کو نیچے والی زمین سے الگ کر دیا گیا ہو۔ شہر کے لوگ انتہائی خوفزدہ اور پریشان ہو چکے تھے، شہر سے باہر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے شہر کی زمین کو کسی نے ہاتھ میں اٹھا لیا ہو اور زمین کے اس ٹکڑے نے جہاں شہر واقع تھا آسمان کی جانب پرواز شروع کر دی ہو۔ پھر کئی کلومیٹر اوپر بلندی پر پہنچ کر زمین کے اس ٹکڑے کو الٹا کر کے زمین کی طرف پوری قوت سے پھینک دیا گیا ہو۔ سارے شہر کے انسان سر کے بل تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے درمیان اور نیچے زمین کے درمیان فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا تھا، اور پھر اچانک ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پورے کا پورا شہر اپنی آبادی سمیت زمین کے ساتھ الٹا ٹکرا گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ بہت تیزی اور شدت سے ہوا تھا۔ شہر کی ساری آبادی ایک سیکنڈ میں پس کر پاؤڈر جیسی بن گئی تھی۔ کچھ بچ گئے تھے لیکن شدید زخمی بھی ہوئے تھے، مگر شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی جان بچانے کے لیے وہ دوڑ رہے تھے۔ ارد گرد ہر طرف مٹی کے بادل رہ گئے تھے۔ مکانات مکمل طور پر مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکے تھے۔ پھر اچانک آسمان سے پتھروں کی برسات شروع ہوئی اور وہ پتھر ان انسانوں کو لگنے لگے جو زخمی تھے اور جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور ایک بات بڑی ہی حیران کن تھی کہ ہر ایک پتھر پر ان کے الگ الگ نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ پتھر پر جس جس کا نام ہوتا تھا وہ پتھر صرف اسی کے جسم پر گر کر اس کو کچل رہا تھا۔ پھر وہ سب بھاگنے والے بھی مر گئے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ صرف 5 منٹ پہلے جہاں ہنستا بستا شہر تھا وہاں صرف دھوئیں کے بادل رہ گئے تھے اور مکمل طور پر خاموشی کا راج قائم ہو چکا تھا۔ اس پورے شہر کو اس کی زمین اور آبادی سمیت جبرائیل امین نے اپنے پر کے ذریعے سے اٹھایا تھا اور پھر بلندی پر لے جا کر الٹا پٹخ دیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، یہ لوگ کون تھے؟ یہ سب لوگ بدترین عذاب الہی کا شکار ہوئے تھے، اور یہ سب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سب ایک ایسے گناہ کے عادی تھے جو انتہائی بدترین ہے، اور آج کل اس گناہ کو خوب پروموٹ کیا جا رہا ہے، سر آنکھوں پر بٹھایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ایسا لگتا ہے جیسے ایک طوفان آ گیا ہو۔ صرف ایک یہی خبر ہر طرف تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک ایسا بہت بڑا گروہ جو پاکستان میں زیر زمین اور دنیا بھر میں سرعام موجود ہے، ٹرانسجینڈر نامی لعنت کو عزت دار اور فطرت کے عین مطابق ثابت کرنے میں مصروف ہے۔ آئیے جانتے ہیں یہ ٹرانسجینڈر کون ہے۔ یہ ایک مکمل مرد ہے۔ جسمانی طور پر اس کے اندر کوئی نقص نہیں تھا، شادی کرنے اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھا، لیکن اس کے اندر نفسیاتی طور پر ایسی خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ یہ لڑکیوں کی طرح ناز و نخرے دکھانے لگا۔ یہ لڑکی تھا تو نہیں، لیکن اس نے خود کو لڑکی تصور کر لیا۔ اس کے اندر ہم جنس پرستی کی علت پیدا ہو گئی۔ پاکستان میں سن 2018 میں ایک قانون پاس ہوا جس کے تحت ایسے لوگ جو مرد ہونے کے باوجود خود کو عورت سمجھتے ہیں یا عورت خود کو مرد سمجھتی ہے، وہ خود کو اپنی من پسند جنس کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بھی خود کو ٹرانسجینڈر عورت کے طور پر نادرا کے آفس میں رجسٹر کروا لیا۔ اب یہ جسمانی طور پر مرد خود کو ذہنی طور پر عورت ثابت کر کے ٹرانسجینڈر بن چکا ہے۔
क्योंकि इसे ये करने की आज़ादी इस मुल्क ने दे दी है। अगरचे वो मर्द है, लेकिन अगर सिर्फ जहनी तौर पर खुद को औरत समझता है तो इसे खुद को औरत की तरह जाहिर करने का हक मिलना चाहिए। ये जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द तो है, लेकिन इसे कागजात में ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर समझा जाएगा। बाज लोग हिजड़ों को ट्रांसजेंडर समझ लेते हैं। ये शदीद गलत फहमी है। इन बेचारों को तो कोई पूछता नहीं। इन्हें हिजड़ा कहलाने के लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं। वो तो जिस्मानी तौर पर है ही अधूरे, नामुकम्मल। इन्हें तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग शनाख्त दे चुकी है। ये कानून हिजड़ों के लिए नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द औरतों के लिए बनाया गया है। ये कानून जिस्मानी तौर पर नॉर्मल लेकिन जहनी तौर पर नफ्सियाती मरीजों के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के सभी डॉक्टर चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस किस्म के नफ्सियाती अफराद का मुकम्मल इलाज मौजूद है कि वो दोबारा जहनी तौर पर नॉर्मल हो जाएंगे। तो फिर इन्हें हम जिन्स परस्ती की तरफ रागिब क्यों किया जा रहा है? ये नए बनने वाले कानून की मेहरबानी है कि जिस्मानी तौर पर मुकम्मल मर्द खुद को औरत करार देकर किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करके दोनों फिर हम जिन्स परस्ती की जिंदगी गुजार सकते हैं। ऐसा कानून हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की इस कौम के अंदर भी नहीं बन सका था, जिसे इस गुनाह की पादाश में बदतरीन अजाब का निशाना बनाकर रूए ज़मीन से इसका वजूद ही मिटा दिया गया था। यह अजाब इलाही को दावत देने की कोशिश की जा रही है। याद रखिए, इस कानून के ज़रिए हम जिन्स परस्ती जैसे अजीम गुनाह को पाकिस्तान जैसी मुसलमान रियासत में जायज़ करार दे दिया गया है, और सभी पाकिस्तानी या तो लाइल्मी की वजह से खामोश हैं या फिर जबरन खामोश करवा दिए गए हैं। इन हम जिन्स परस्तों के लिए इंसानी पैदा कर दी गई है कि जिस तरह चाहें ये अपने मनपसंद गुनाह का सिलसिला जारी रख सकते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में कुछ लोग ऐसे थे जो इस गुनाह से शदीद नफरत किया करते थे। यकीनन वो लोग आवाज़ भी उठाते थे, शोर भी मचाते होंगे, एहतजाज भी करते होंगे, कमज़ोर और कम होने के बावजूद अपने हिस्से का काम करते होंगे। अल्लाह ताला ने इन्हें इस अजाब से बचा लिया। वो दुनिया और आखिरत में भी अल्लाह की पकड़ से बच गए और जन्नत में अपना घर बना चुके थे। फितनों के लिहाज से ये बहुत मुश्किल तरीन वक्त है। अब हक की आवाज़ बुलंद करना नामुमकिन बना दिया गया है। इस गुनाह का सब मीडिया वालों को इल्म तो है, लेकिन इन्हें रोजी रोटी के शिकंजे में इस तरह जकड़ दिया गया है कि इनकी रूहें भी कैद हो गई हैं, ज़मीर भी मर गए हैं, आवाज़ उठा नहीं सकते। इसलिए मैं और आप ये कोशिश करते रहेंगे कि अपने आप को ईमान के इस दर्जे पर लाजमी कायम रखें जिसमें सिर्फ दिल में बुराई को बुरा ना कहा जाता हो, बल्कि बुराई के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद की जाती हो। याद रखिए और किसी गलत फहमी में मत रहिएगा कि अजाब सिर्फ पुरानी कौमों पर ही आया करते हैं, पत्थर सिर्फ उन्हीं पर बरसते थे, चेहरे सिर्फ उन्हीं के मस्ख होते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये शदीद गलत फहमी है। अगर अमाल वैसे होंगे तो अजाब भी आ सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने हिस्से का काम करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन।